بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک پریس کانفرنس کروں گا، مگر کچھ حالات و واقعات ایسے تھے کہ وہ میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی ہے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عمران خان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے انتظار کیا کہ ان کا موقف سن لوں۔ تو ان کا موقف آپ بھی سن چکے ہیں، میں خود انہیں دیکھ تو نہیں سکا، مگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ جو مجموعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور جو کل ہوا، پرسوں ہوا، آج بھی کسی حد تک ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف بطور اس ملک کے وزیر داخلہ کے طور پہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پہ کہتا ہوں، مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ڈیولپمنٹ پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان کا ایک موقف بھی سامنے آیا ہے، یہ کسی کی نہ جیت ہے اور نہ ہار ہے۔ کوئی اسے جیت ہار سے تعبیر نہ دے۔ اگر جیت ہوئی ہے تو پاکستان کی ہوئی، ہمارے بچوں کے مستقبل کی ہوئی ہے، اداروں کی اہمیت اور ان پہ اعتماد۔ یار مہربانی سے پیچھے ذرا، یہ شور شرابے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پچھلے چند دن سیاسی طور پر کافی تلخ رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے میں نے اس پہ تفصیل سے بریفنگ کی۔ میں یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، مگر جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت امن میں ہے، پاکستان کی جیت جمہوریت میں ہے، پاکستان کی جیت رول آف لا میں ہے، پاکستان کی جیت اپنے اداروں پر اعتماد میں ہے۔ اس تناظر سے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے، میں ذاتی طور پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے ویلکم کرتا ہوں۔ کسی بھی حکومت کا کام، سیاست اپنی جگہ، وہ سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، سیاسی گولہ باری میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، مگر جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی کا روپ لینے لگ پڑے، اور اس سیاسی دشمنی کا سب سے زیادہ نقصان عوام برداشت کرنے لگ پڑے یا ان پہ بوجھ گرنے لگ پڑے، تو پھر یہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے عوام، بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد کے عوام کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاسی تلخی کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی معمولات میں کافی دشواری اور مشکلات آئیں۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ ہوں۔ پنجاب کے جو ملحقہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس تلخی کے حوالے سے یا اس تلخی کے تناظر سے عوام کی روزمرہ کی معمولات میں مشکل آئی، رکاوٹیں آئیں۔ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں بطور ایک حکومتی ترجمان کے معذرت خواہ ہوں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ کا سبب حکومت نہیں تھی، اور میں تو آخری شخص ہوں گا
اور میں اس دلیل کی روشنی میں پچھلے 3.5 سال کی مثال آپ کے سامنے اس دن بھی پیش کر چکا ہوں، آج پھر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی جلسے سے لے کر جلسی تک کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے. ہم تو اس وقت بھی رکاوٹ میں نہیں آئے یا ہم رکاوٹ نہیں بنے جب تقریباً 4 مہینے کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا، اور وہ دھرنا محدود ہو کر 50-100 افراد پر جب مشتمل ہو گیا، ہم نے پھر بھی ان کو فارغ نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا. مجھے افسوس ضرور ہوا، میں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک سولم کمٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، اس کی پامالی ہوئی. اس پہ بھی میں نے رد عمل کا ذکر ضرور کیا ہے، 2-3 دفعہ کیا ہے، مگر ہم نے انتظامی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اب بھی جب اعلان ہوا تو حکومت نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے، بہتر انداز سے ہو جائے. مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں، وہ جو چند ہزار لوگ کل موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد پر دھاوا بولنا چاہتے تھے، میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے رد عمل میں اگر کسی کا راستہ روکا گیا، اگر آنسو گیس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ لاٹھی پڑی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خیبر پختونخوا کے کسی شخص کو ہم اسلام آباد یا پاکستان کے کسی کونے میں جانے سے روک رہے تھے. خیبر پختونخوا تو وہ علاقہ میں ذاتی طور پر، میں اپنی ابتدائی زندگی کا تقریباً 9 کے 10 سال خیبر پختونخوا میں رہا ہوں. میرے آج بھی عزیز ترین دوستوں میں سے سب سے آگے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ مینڈیٹ دی ہے. پی ٹی آئی کو تو پہلی دفعہ ملا ہے، پی ایم ایل نون کو کتنی دفعہ مینڈیٹ مل چکا ہے پی ایم ایل اپنا خیبر پختونخوا میں، تب وہ سرحد NWFP کہلاتا تھا. مگر میں پختونوں کو کہتا ہوں، میں پختونوں کو جانتا ہوں، پختون بڑے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں. میں ان چند ہزار لوگوں کو جو کل بہت کچھ تیاری کر کے داخلوں میں صرف ان سے پوچھتا ہوں، مجھے احترام ہے آپ کی سیاست کا، مجھے احترام ہے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کا، مگر مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو کہے، آپ کا دشمن کہے کہ میں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ آنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں پختونوں کی مہمان نوازی، آپ اپنے گھر کے دروازے در و دیوار کھول دیں گے، مگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں، جب آپ نے دھرنا دیا تو تب تو یہ رکاوٹیں نہیں تھیں. جب آپ نے ابھی پچھلے چند مہینے پہلے F8 پاک میں جلسہ کیا تو کوئی کب رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ مگر جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے کیپٹل کو بند کرنے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون اپنی تمام وفاقی حکومت کی طاقت کو ساتھ لے کے کہے کہ یا وزیر اعلیٰ سرحد یا وزیر اعلیٰ KP کے استعفیٰ دے، ورنہ ہم آئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور کو بند کرنے، تو میں پختونوں کو بھی نہیں کہتا، میں PTI والوں کو کہتا ہوں، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کہیں دروازے کھول دیں گے، آپ کہیں آئیں، آپ کہیں گے کہ نہیں. پرویز خٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، یہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں،
آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمیت آئیں؟ اور لاؤ لشکر، اگر لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے تھے. یہ روایت پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ترین تھی. ایک جتھا آئے اور زور بازو پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر تشدد اور انتشار سے اپنی رائے مسلط کرے. دوئم، یہ تاثر بہت غلط تھا جو دیا گیا کہ پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے، روکا گیا ہے. راستے پنجاب کے بہت سے علاقوں کے بھی روکے گئے. کے پی کا راستہ نہیں روکا گیا، ایک صوبائی حکومت کا راستہ روکا گیا. پختونوں کی نمائندگی صرف پی ٹی آئی نہیں کرتی، پختونوں کی بہت بڑی نمائندگی اے این پی کرتی ہے. کئی دفعہ حکومت کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے. جے یو آئی ایف کرتی ہے، کئی دفعہ نمائندگی کا حق پختونوں نے ان کو دیا ہے. اور سب سے پرانا، اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، چھوٹے سے تھے، مولانا مفتی محمود صاحب سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے. مینڈیٹ پی ایم ایل این کو ملا ہے، اور بڑی پارٹیاں ہیں. سو یہ تاثر دینا کہ پختون نہیں، ایک صوبائی حکومت. مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سرکاری کرینز، سرکاری ماسکس، سرکاری لفٹرز، اگر اس طرح ہی مقابلہ ہونا پڑے تو وفاقی حکومت تو بہت تکڑی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر ہم نے ڈس آرم کیا پولیس کو. اور میں آج آپ کے توسط سے اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالی ہاتھ صرف ٹیئر گیس سیل سے اور پلیسمنٹ سے انہوں نے رٹ آف دا اسٹیٹ اور قانون کی رٹ کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اسے بلند رکھا. کسی کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے، میں نے کہا یہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے. 10 سال سے پاکستان میں جتھوں کی حکمرانی تھی. جتھے آتے تھے، پولیس بھاگ جاتی تھی، اور وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار بھی تھے، کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی، کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لائرز موومنٹ سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، یہ چلتی رہی. پوری قوم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی چیز اور یہ پولیس پی ایم ایل این کی نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ کی نہیں ہے یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیس ہے. ہم نے اپنی سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے قانون، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا. میں اس موقع پر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیشنز ہیں، بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملک کے طول و عرض میں، یار ادھر ہاتھ نہیں، ابھی میں ختم تو ہونے دیں یار. فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری عدالتوں پہ اور حکومت پہ ہے. تو حکومت نے بھی وہ ذمہ داری پوری کی، اور عدالتوں نے بھی ایک بہت ٹرانسپیرنٹ. مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب فیصلہ آ چکا تو کہا ہمیں عدم اعتماد ہے. جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کا مجموعی طور پہ بڑا عزت احترام ہے. جسٹس صدیقی صاحب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. مگر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں
ان کی پچھلی بہت ساری جو ججمنٹس آئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتی رہی، بہت ساری، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، مگر ہم نے جسٹس صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں، پولیس پہ اعتماد کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کریں، اور سب سے بڑھ کر عدالتوں پہ کریں۔ میں اس موقع پر بہت سارے سیاسی لیڈرز مگر بالخصوص قبلہ سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ آیا تھا کہ یہ پختون اور پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی اسٹیٹسمین کا کام ہے۔ سیاستدانوں کا کام لوگوں میں ڈویژن قائم کرنا نہیں ہے، جلتی پہ تیل ڈالنا نہیں ہے، انتشار اور تشدد سے افراتفری مچانا نہیں ہے، بلکہ مل کے کوشش کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی کال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ وہ سیاست ایک طرف مگر ملک کے مجموعی بہتری کے لیے وہ اچھے فیصلے کرنے کے پوری طرح اہل ہیں۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے، میں یہ آخری بات کر کے اس کے بعد ایک اور بات کرنے والا ہوں۔ یہ آخری بات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اسلام آباد کے طول و عرض سے، پتہ نہیں کہاں سے، پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے اسکول کے بچوں کی طرف سے پیغام آتے تھے، ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے، ہمارے چیمبرز کی طرف سے، ہمارے دکانداروں کی طرف سے، کہ کیا ہوگا، یہ خوف کی فضا ہے، اسلام آباد ہم پھر 3-4 مہینے بند ہو جائیں گے، ہمارے اسکول کھلیں گے یا نہیں۔ ہسپتال سے کئی لوگ آتے تھے کہ یہ ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اور ایک دفعہ پھر جب میں عمران خان صاحب کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ان کی پارٹی کے اس فیصلے کو، کیونکہ دوسرا راستہ انتشار کا تھا، تشدد کا تھا، سیاسی راستہ نہیں تھا، مگر 3 دن میں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون کو انفورس کر سکتے ہیں۔ کاش یہ معاملہ یہاں تک بھی نہ ہوتا، کاش یہ گرفتاریاں نہ ہوتی، کاش یہ گیس، یہ جو ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتی، کاش کسی قسم کی کوئی تشدد نہ ہوتا، مگر یہ حکومت نے نہیں کیا۔ حکومت نے اس ملک کے عوام کی فنڈامنٹل رائٹس بچانے کے لیے اسلام آباد کو ایک بیٹل گراؤنڈ ہونے سے بچایا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، اگر نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ذمہ داری حکومت کی آتی، کہ پھر ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے، اور ملک کے بڑے ماحول دیکھیں تو یہ ساری ایک بہتری کی طرف ایک ماحول ہے، مگر کاش یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، یہ ہم 2-3 مہینے ضائع نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا، اس سے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں وہ دیکھ نہیں سکا، مگر مجھ تک پیغام پہنچا، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ضمیر کی آواز سنوں۔ خان صاحب، میں الحمدللہ بڑا گناہگار شخص ہوں، مگر الحمدللہ میں ہر کام ضمیر کی آواز پہ کرتا ہوں۔ میں نے 35 سال اچھے وقت میں اور برے وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اگر ضمیر کا ساتھ نہ دیتا تو مجھے تو بڑے عہدوں کی آفر ہوئی، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزارت میری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں یہ کچھ 6 کی 7ویں دفعہ بن رہا ہوں۔ میرے لیے کردار اور ضمیر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی۔ میں دنیاوی یا سیاسی لیول پر
وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہوں، مگر اصل جواب دہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں۔ اس میں یہ اس کے کرم سے مجھے بات کبھی نہیں بھولتی۔ مگر اگر عمران خان صاحب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے یا میاں نواز شریف صاحب پہ لگاتا ہے یا مجھ پہ لگاتا ہے، تو وہ الزام سے ایک فیصلہ تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کوئی ادارہ ہوتا ہے، اور مہذب اور جمہوری ممالک میں سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پہلے دن سے خط لکھا سپریم کورٹ کو، دیکھیں جو آج ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم اور یہ حکومت تو 4 مہینے پہلے اس کا اعلان کر چکی تھی۔ وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ آپ ہی ٹی او آرز بنا لیں۔ وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پہلا مجھ سے شروع کریں۔ تو عمران خان صاحب پھر کون سا میرا ضمیر کا کونا ہے جو مجھے فیصلہ کرائے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ غلط، یہ چیز چھپا رہے ہیں؟ آج 4 مہینے بعد فیصلہ تو وہاں ہی ہوا، یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم سب گناہگار ہیں، عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے نہ میں عقل کل بنتا ہوں نہ آپ عقل کل بنے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے کہا، آج میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ میرا عمران خان سے 45 سال سے یا 44 سال سے، دھرنے سے پہلے 44 سال سے دوستی ہے۔ جسے دوستی ہو پھر اس سے مار دھاڑ نہیں کرتے، اتنا تعلق ہو تو میں بھی اسے بچتا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، نہیں جسے تعلق ہو پھر وہ تعلق کس بات کا؟ اب تعلق نہیں ہے، دھرنے کے بعد سے تعلق نہیں ہے، اور تعلق میری طرف سے ٹوٹا کیونکہ آپ نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کی وہ پوری نہیں کی، مگر اس کے باوجود میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے۔ کوئی آپ کو آگے پیچھے کہے کہ جی یہ غلط ہوا، میں 1-2 بیانات دیکھ رہا ہوں، نہیں، یہ ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے، اور سیاستدان کو اسی طرح فیصلے کرنے چاہیے۔ اور جس دن بڑے اور بڑی پارٹی کی آپ سیاستدان ہیں، جس دن اس ملک کے قومی لیڈرز اپنے عمل سے یہ کہیں کہ ہم نہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانگتے ہیں، پھر اس ملک میں خدا نہ خواستہ تباہی کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ راستہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ چڑھائی کریں گے اور اپنا فیصلہ مسلط کریں گے۔ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ دیر کیوں ہوئی ہے؟ پہلے دن سے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اور مجھ سے شروع کرے۔ آج اگر وہ بات آپ مان جاتے اور سپریم کورٹ مان جاتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب میرا ضمیر مطمئن ہے۔ جس دن میرا ضمیر مطمئن نہ ہوا، ضمیر جو کچھ سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس دن انشاءاللہ تعالی میں سب سے پہلے ہوں گا پریس کانفرنس کر کے سب کچھ اعلان کرنے میں۔ اب بھی آپ جانتے ہیں کہ میں دوسری ساری عمر یہ نہیں، اب اس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، ورنہ جس دن میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر میں ہر 85 سے زیادہ تعلق ہوا ہے، 85 سے لے کر آج تک جو کچھ میرا ذہن سمجھتا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں صحیح ہو، میں نے دوسرا رخ میاں نواز شریف کے سامنے رکھا ہے، اور وہ تلخ رخ ہوتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صحیح بات کرو، خوشامدی نہ بنو۔ مجھے آج تک یاد ہے 99 میں بڑے وزیر تھے، میں نے کابینہ میں کی میٹنگ میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے بڑی تقریریں کی، تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آج کابینہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ خوشامد پہ پابندی لگنے لگی ہے پورے پاکستان میں، اس کا آغاز کابینہ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب میں نہ خوش آمدی ہوں، نہ عقل کل ہوں، اور نہ ضمیر فروش ہوں۔ یہ بار بار میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں،
تو مجھے ضمیر پہ چلنے کی تلقین نہ کی کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہوں. میں شاید بہت کچھ باتیں آپ کے حوالے سے کروں تو وہ مناسب نہ ہو, آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بالکل واضح طور پر وہ مناسب نہ ہو. اور کئی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی کے بارے میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ حکمران رہی ہے اور ان کے کرتوت سب کے سامنے, کیسز کورٹ میں ہیں, وہ مجھے ناراض ہی اس لیے رہتے ہیں, میرے سے ناراض ہی اس لیے رہتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. آپ نے دیکھا مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا میں نے کہہ دیا. اب بار بار پیپلز پارٹی کا مجھ سے نہ پوچھیں, میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے مجھے شو کوز نوٹس بھیجنا تھا, وہ کدھر گیا؟ مجھے عدالت میں لے جائیں. میں نے کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا یا ان لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہے, ایک میڈیا کے ذریعے جسٹس وجید الدین, جسٹس طارق یا اس قسم کے وزیروں کے اپنا سابقہ ججز کی آپ لگا لیں, ایک محفل لگا لیں, اوپن کر لیں, پھر میں بھی ریکارڈ لے کے آؤں گا, وہ بھی ریکارڈ لے کے, خاموشی. سو یہ جمعہ جنج نال والی ایک ان کی سیاست ہے. مگر میری یہ گزارش ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف ہماری تمام توجہ مرکوز ہو اور ملک کی بہتری کی طرف. آج میں ایران کی ایک سرکاری موقف میں نے سنا کہ ہمیں تشویش ہے, ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے. چین کی طرف سے, ترکی کی طرف سے, بلکہ ترکی کی صدر تو پاکستان آنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, مجھے آج بھی اطلاع ملی. تو میرا خیال ہے یہ اچھا پیغام جائے گا کہ قوم منتشر ہونے کے بجائے ایک طرف پھر اکٹھی ہو گئی ہے. جو ہمارے آپس میں اختلاف ہے اور اختلاف رہیں گے, اس کا فیصلے کا حق اپنے سپریم کورٹ کو دے دیا ہے. اور ہم جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, مگر اختلاف رائے بھی کریں گے, مگر ملک میں انتشار اور تشدد کی فضا کو مکمل طور پہ روکیں گے. میں اپنی انتظامیہ کو, اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور اس کے بعد پنڈی کی انتظامیہ کو بلایا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد. مجھے ٹائم نہیں ملا تو اس کے بعد بلایا ہے کہ آئندہ کا لائے عمل میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سے خود رابطہ کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس سلسلے میں حدود اربا ہے ان سے بات چیت کی جائے. مگر اس پہ باضابطہ اور سرکاری اعلان ظاہر ہے کہ انتظامیہ جب ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی طرف سے موقف آئے گا تو اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ دھرنا کا اعلان انہوں نے واپس لے لیا. جی سارے ظافر صاحب. آپ کو دھرنے کے موقع پر انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی اور کیا انڈرٹیکنگ ہے ابھی آپ کے پاس کہ وہ اس مرتبہ ہی لیونگ اپ ٹو کمٹمنٹ؟ اور دوسرا کیونکہ عمران خان سے آپ کی ذاتی دوستی ہے, آپ کی عمران خان سے ذاتی دوستی رہی ہے, آپ اس کا اب سیاسی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک آپ کے بارے میں پرسنل کویسچن یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ میرے پاس ہے, آپ نے سنا ہے کہ سرجری کے لیے جانا ہے, کب جانا ہے آپ نے, اگر اس کی کوئی تفصیل بتا سکیں. تھینک یو سر. میری ہیلتھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آف دا ریکارڈ, اور وہ چونکہ خبروں میں آ چکا ہے, کچھ سرجریز مجھے ریکمینڈڈ ہیں. تو میں نے فیصلہ یہی کیا کہ حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہو جائیں تو میں کچھ چھٹی لے کے وزیر اعظم سے بات کر چکا ہوں, تو جاؤں گا. تو جہاں کون سے ہاسپٹل میں جاؤں گا, کہاں سے سرجریز ہوں گی, ایک نہیں 2 سرجریز, اس کا آپ کے سامنے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی سے مجموعی صحت بالکل ٹھیک ہے. جو پہلا آپ کا مرحلہ ہے آپ کے سوال کا, یہ انتظامیہ جب رابطہ کرے گی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے تو اس کی وضاحت تو اس کے بعد ہوگی. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو لاک ڈاؤن کے خلاف کریک ڈاؤن تھا وہ کیا ختم ہو گیا, جو لوگ پکڑے گئے تھے کیا ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ دوسرا ایک آپ نے کمیشن بنانا تھا نان لیگس کے اوپر,
نہیں جی یہ ختم کرنے دیجیے. یہ اب فیصلے ہو رہے ہیں, مجھے تو ٹائم نہیں ملا, میں میٹنگ میں تھا پی ایم ہاؤس, ادھر سے آیا تو انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کر لیں. سو پریس کانفرنس ہو گئی, میں نے انتظامیہ کو بھی بلایا ہے, ادھر آن ہولڈ ہیں چیف منسٹر پنجاب بھی. میں نے کہا میں پریس کانفرنس کے بعد تقریباً 5:45 بجے انہیں بھی کال کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر معاملات معمول پہ آ رہے ہیں تو حکومت ول ٹیک 10 steps ٹو انشور کہ حالات اور تیزی سے آئیں, اور جو پریونٹیو میجرز کیے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انڈو ہو جائیں گے. ترین صاحب ایک سوال جی, ایک سوال. بار بار اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس, میری گزارش ہے جی اس پہ کر لیں. اسلام آباد ایک منٹ جی, ایک منٹ, آپ اتنے بے صبرے نہ ہوں. ابھی 3 دن پہلے ایک میری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑا فیصلہ تھا. اس میں 3 انٹیلیجنس ایجنسی ہونی ہیں اور 3 یا 4 اور ممبرز ہونے ہیں. ایسے ہونے چاہیے جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. یہ بالکل اب یہ ختم ہونا چاہیے یہ سارا مسئلہ, اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ آئیں جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو, اور ڈان لیکس کس نے لیک کی ہے اس کی تہہ تک پہنچے جائے. تو ایک تو 3 دن صبر کر لیں. کمیٹی کے ممبران ایسے ہوں گے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہوگا. جہانگیر ترین صاحب, سجاد ترین صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کی تو بڑی تعریف کی ہے, شاید آپ بھول گئے کہ ایک ایف سی نے بھی بڑا رول کیا ہے, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اور ایف سی کے لیے 35 سال کے دھرنے کے ساتھ ختم ہو گئے یا برقرار ہے؟ بہت شکریہ ترین صاحب, میں آپ کو بہت مشکور ہوں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں ایف سی کی ایک جوان کی تنخواہ 17,000 ہے. اسلام آباد پولیس ایک نیا بھرتی ہونے 30,000 ہے. 17,000 کی تو گھر میں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے, کوئی بیرا ہے, کوئی ویلے ہے, اس کو بھی اس سے بھی شاید زیادہ ملتی ہے, 20,000 تو ملتی ہے. اور یہ ایف سی کے جوان صرف اندرون ملک نہیں, یہ بارڈرز پہ چپل پہن کر یہ پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو وہ میں پہلے بھی کر چکا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے آج اس کی نوٹیفیکیشن ہو جانی ہے. انشاءاللہ بالکل ختم نہیں ہوئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج باقاعدہ اس کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. بھائی 1 منٹ ہاتھ نیچے کریں, میں دیکھ لیتا ہوں جی, مجھے ساری ڈائیورژن ہو جاتی ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اس کی اپروول دی ہے کہ ایف سی کے جوانوں کی تنخواہ اسلام آباد پولیس کے برابر کی جائے گی. ظاہر ہے کہ بڑا اضافہ ہے, یہ 4-5 ارب روپے لگیں گے, مگر 50% فوری اگلے مہینے سے, اگلے مہینے, اور 50% 30 جون کے بعد. سو 30 جون کے بعد ایف سی جوان کی, اور ظاہر ہے کہ پھر ایسی تنخواہ اوپر جائے گی, یہ اسلام آباد پولیس کے برابر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ 18 سال پہ وہ بھرتی ہوتا ہے نوجوان, اور زیادہ پشتون ہی ہیں, تقریباً سارے پشتون ہیں. 35 سال پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ 35 سال پہ تو جوان ہوتا ہے, اور پینشن کتنی تھوڑی ہے اس کو, کیونکہ اس کی جو ہائر لمٹ ہے تنخواہ کا وہ کوئی 27,000 ہے یا 26,000. تو وہ میں نے ریکمینڈ کیا, وہ فائنانس منسٹر نے بھی اس کو مہربانی کی اور پرائم منسٹر نے خاص. اب ہم ریٹائرمنٹ ایج ایف سی کی 45 ایئرس کر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, پر یہ 2 بڑے ہیں. ان کا جو سب کو ملتا ہے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس, ان کو نہیں ملتا, وہ ان کو بھی ملے گا. تو یہ ایک ہم پہ ذمہ داری تھی. اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس کی جو کانسٹیبل ہے اس کا گریڈ 5 سے 7, جو حوالدار کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل, اس کا 9, 7 سے 9, اور اے ایس آئی 9 سے 11. اس کے بھی کافی وہ شاید 54 کروڑ اس پہ آئے گا. یہ ذمہ داری تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اور متحرک ہو, اور اس وقت انہوں نے ثابت کیا ہے. کل 400 ایف سی اور پنجاب پولیس کے جوانوں نے 7,000 لوگوں کو روکا ہے قانون کو وائلیٹ کرنے میں. اور صرف ایک ڈنڈ, میں نے دیکھ لیا نا جی, ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو
اور زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مراحت بہتر کرنی چاہیے، ایف سی کو تو ہر صورت میں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آج نوٹیفیکیشن یا کل نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہو جائے گا. یہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے چکے ہیں. جی ایک سوال بس مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. میرا بیسک کوسچن ابھی رہتا ہے اور وہ پاکستان اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے بارے میں ہے. ابھی جو یہ کرنا موومنٹ چلی اس میں 3 قیمتی جانیں گئی. دیکھیں ویسٹ میں جب بھی یار مجھے پہلے یہ تو بتائیں نا کہاں 3 قیمتی جانیں؟ 3 جانیں گئی. ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ جی کرنل صاحب جو ہیں یار وہ اسلام آباد پنڈی میں وہ چلے گئے. پنڈی میں ایک چھوٹے بچے کا انتقال فوٹو جو ہے وہ جام ٹھیک بات میں سن لیا جی سن لیا. اس دن ایک میری بہن نے یہاں یہ مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے فوری اس کا نوٹس لیا. آج تاریخ تھی. آج ایف آئی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے عدالت میں بیل کی اپلیکیشن کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس خاتون کی بیل ہو جائے. کل جج کا فیصلہ آنا ہے اور میں پر امید ہوں کہ جب ایف آئی اے نے مخالفت نہیں کی، حکومت نے مخالفت نہیں کی تو بیل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سب سے مل کر میں اس خاتون کی جتنی بھی میں کر سکا مدد کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ ویڈو ہیں. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ ان کی اور بہت ساری مشکلات ہیں، تو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. مگر کیس کے بارے میں ابھی میں نے لیگل اوپینین لے رہا ہوں، کیونکہ جو نادرہ کے لوگ 7 کیس میں ملوث ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ جائے. اس خاتون کی جتنی سزا ہوگی یہ کافی ہے. اب انشاءاللہ تعالی اس کی مدد کریں گے، مگر کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا تھا میرا بھی رابطہ رہتا ہے، ڈار صاحب کا بھی رہتا ہے. خدا کے لیے وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس. جو ریکارڈ ہے، اب میڈیا پہ کوئی اینکر کیا بولتا ہے تو میری اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو جس کی منہ اور زبان پہ آتا ہے، ہر کو سول ملٹری ریلیشنز کو اپنا رنگ دیتا ہے. اب میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، اور میں نہ کوئی پیچھے ہٹا ہوں. میں ایز ہیڈ آف انٹرنل سیکیورٹی میرا آن اے ڈیلی بیسس رابطہ فوج سے رہتا ہے، اور نہ کوئی آگے ہٹنے کا اور نہ پیچھے ہٹنے کا. فائنانس کے حوالے سے ڈار صاحب کو بہت رہتا ہے. پولیٹیکل معاملات بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم کوئٹہ میں اکٹھے ہوئے، میں پھر وقت کہتا ہوں، چیف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں، تو ادھر 1-2 اور ایشوز کے علاوہ اس پہ بات ہوئی کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کب آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں کل دے رہا ہوں. تو چیف نے ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر سے کہ وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا ہمیں بھی اطلاع دے دیں. اس حوالے سے جب میں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو بھی بتا دیں یا ٹیک ہم انٹو کانفیڈنس. تو اس میٹنگ میں ڈار صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے مذاکر. میں نے کہا تو ہم گئے اور اسی حوالے سے بات ہوئی. اس پہ پہلے بھی اتفاق تھا. ہاں جو اس کی اپنا پریس سٹیٹمنٹ تھا یا وے فارورڈ تھا، اس پہ بات چیت ہوئی. میں اس دن بھی کہہ چکا ہوں بڑی اچھی بات چیت ہوئی. اب کوئی اسے کوئی رنگ دے دے، کوئی رنگ دے دے، اس کا میں تو قصوروار نہیں ہوں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، نہ میں شہباز شریف کی طرف، نہ میری طرف سے یہ خبر لیک ہوئی. چھپی ہوئی لیک. ہم پروٹوکول کے ساتھ گئے اور 4 بجے گئے اور صرف ڈان لیکس کے حوالے سے بات ہوئی. آئی صاحب عمران خان کو آپ کی طرف سے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. کس نے کہا دی جا رہی ہے جی؟ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی انتظامیہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اگر یہ جلسہ وہاں کرتے ہیں اور وہ دوبارہ ریڈ یہ میں سوال میٹنگ کے بعد کروں گا. بہت شکریہ.